نماز آ جاتی ہے، ایگزامز آ جاتے ہیں، کرائسس آ جاتی ہیں، یہ سارے اس کوارٹرنٹ کے انڈر آتی ہیں، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ دوسرا کوارٹرنٹ لے لیں، ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ اس میں ایزی اس کو یاد رکھنے کے لیے نا 2 PP یاد رکھنا ہے، پلاننگ اینڈ پریونشن۔ کوئی بھی جو چیز پلاننگ ہے، چاہے آپ کی کیریئر کی ہو، لائف کی ہو، ایون بلڈنگ دا ریلیشن، ایون بلڈنگ دا ریلیشن وتھ یور لو ون اور یور کریٹر، کو اسی ضمن میں آتی ہے۔ اور ایون یور ہیلتھ، ایکسرسائز، وہ بھی اسی میں آتی ہے، کوارٹرنٹ امپورٹنٹ میں۔ اور پریونشن، کوئی بھی چیز آپ نے جو نہیں کرنی، جو کہ افیکٹو، جس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں، کوئی بھی چیز وہ اس میں آئے گی، ناٹ ارجنٹ۔ کوارٹرنٹ نمبر 3، ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ۔ اس میں کیا آتا ہے؟ جیسے آپ کا خون بچ رہا ہے، اس کو آپ جواب نہیں دیں گے تو خون بچتا رہے گا، ہو سکتا ہے امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن اٹ از امپورٹنٹ، از ارجنٹ، آپ نے اس کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کی ڈور بیل بج رہی ہے، ہو سکتا ہے امپورٹنٹ شخص نہ ہو، پوسٹ مین ہو یا کوئی بھی، لیکن آپ نے وہ ایکشن اسی وقت لینا ہوگا، چاہے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کچھ میسیجز آ جاتے ہیں، کوئی دوست آپ کو کہتے ہیں جی میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ای میلز، یہ ساری اس زمرے میں آ جاتی ہیں، نمبر ناٹ امپورٹنٹ پر ارجنٹ۔ اچھا، سب سے جو آخری کوارٹرنٹ ہے، نمبر 4، جو کہ ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کوئی بھی ایکسیس، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، ایکسیسو سونا، انٹرنیٹ، ٹی وی، گوسپنگ، ملنا، اخباریں، پولیٹکس، یہاں تک کہ انٹرنیٹ میں اتنا لوگ وقت گزارے ہیں۔ ابھی دیکھا گیا ہے کہ ریسرچ بھی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے نا، یہ 4 ایڈکشن ان دا ورلڈ، اتنی خطرناک ایڈکشن ہے، ڈرگس، اسموکنگ اور ڈرنک کے بعد۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو اس میں کوارٹر نمبر 4 میں آتی ہے، ناٹ امپورٹنٹ، ہمارے جو بچے ہیں اور ٹین ایجرس میں مبتلا ہیں، وہ ہے ویڈیو گیمنگ۔ یہ کوارٹرنٹ سب سے عجیب بات ہے، اس میں دنیا میں تقریباً 90% لوگ مبتلا ہیں۔ اس کی ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے، جو ریزن پہلے میں نے بیان کی تھی۔ اس میں پلیزر ہے، اس میں مزہ آتا ہے، وی لو ٹو ڈو اٹ۔ کیوں؟ بیکاز اٹس ایزی، چاہے پروڈکٹیو نہ ہو، اٹس ایزی۔ امیجن کریں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہر روز دیکھیں ایوریج سونا 6 گھنٹے 7 گھنٹے 10 ہو کے 8 گھنٹے، لیکن کچھ لوگ نا 12 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ اگر آپ ڈیلی اپنے روٹین سے 1 گھنٹہ صرف نیند کا نکال دینا، 1 گھنٹہ، تو سال میں آپ کے پاس 2 ویکس ایکسٹرا ملیں گے۔ اگر ڈیلی اپنے ٹی وی سے اگر آپ 1 گھنٹہ نکال دیں تو آپ کو سال میں 2 ہفتے ایکسٹرا ملیں گے۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے 1 گھنٹہ نکال دیں تو آپ کو سال کے بعد 14 دن ایکسٹرا ملیں گے۔ اگر آپ اپنے ویڈیو گیم سے 1 گھنٹہ نکال دیں تو سال میں آپ کو 14 دن اور ملیں گے۔ امیجن کریں یہ 2 مہینے تو آپ کو مفت میں مل سکتے ہیں۔ اور یہ سب سے ڈینجرس کوارٹرنٹ ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، یہاں آ جائیں، دیکھیں ٹو ڈو لسٹ میں ایک آپ نے ڈیلی بنانی ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے تو آپ نے اس کو پریورٹی دے دی ہے، کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ، یہ نمبر 1 آپ نے کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈو اٹ ناؤ۔ یہ ہے نمبر 2 نمبر اپنی امپورٹنس، یہ ہے جو اسکیجولنگ کرنی ہے، 2 نمبر یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آئے گا نمبر 3، پھر آخر میں یہ نمبر 4، ٹھیک ہے۔
क्वाड्रेंट नंबर 1 को हम ये भी कहते हैं डू इट नाउ और मैनेज इट, ये नेसेसिटी का कोई क्वाड्रेंट कहते हैं। नंबर 2 इसको कहते हैं डू इट नेक्स्ट, ये फोकस और इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है। नंबर 3 जो है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, डू इट क्विकली, या अगर आप मैनेजर हैं, अगर किसी को डेलीगेट कर सकते हैं तो ये नंबर 3 है। और नंबर 4 तो सबसे मिनिमम अगर आप अपने करना तो ये करना, अगर डेली आप रूटीन में जाते हैं तो आप यहाँ पर 50% टाइम और क्वाड्रेंट नंबर 1 को देना, फिर नंबर 2 को 10-15%, इसको मिनिमम देना और इसको आखिर में। एक वीडियो देखते हैं। दो बंदे थे, अपने घर से निकले तो उनकी दोनों की वाइफ ने कहा कि घर में नमक खत्म है तो आप नमक लेके आए। तो अचानक जा रहे थे तो एक मॉल की ओपनिंग थी, तो वहाँ की मैनेजमेंट खड़ी थी, तो उन्होंने जब पहुँचे तो दोनों को 2 बैग दिए। कहते हैं ये क्या? कहते हैं हमने डिसाइड किया था कि जो 2 बंदे पहले आएंगे ना उनको हम गिफ्ट देंगे कि 15 मिनट के अंदर अंदर जो भी मॉल से अंदर जाकर जो कुछ भर लें उनके लिए फ्री होगा। तो जो पहला बंदा था तो उसकी भी वाइफ ने कहा नमक चाहिए, तो सीधा भागा वहाँ ग्रोसरी डिपार्टमेंट में, वहाँ से पूरा बैग नमक से भर लिया और 15 मिनट से पहले आ गया था। अच्छा, जब दूसरा था दोस्त, उसकी भी वाइफ ने कहा था कि नमक नहीं है, लेकिन उसने सोचा यार मैं नमक क्यों भरूं जब हर चीज़ फ्री है, तो सीधा गया ज्वेलरी डिपार्टमेंट में, तो 15 मिनट के अंदर पूरी ज्वेलरी उसने भर ली उसने, तो बाहर आ गया। सब ने क्लैपिंग की, तो दोनों को बैग फ्री थे। उसने दूसरे ने ये सोचा यार नमक तो मुझे भी चाहिए, क्यों जब ये चांस मिल रहा है, तो उसने $3 मिलियन के नाम वहाँ ज्वेलरी भर ली थी। उसने कहा जी इस तरह मेरे करने से मेरी सारी ज़िंदगी और मेरे आने वाले बच्चों की सारी ज़िंदगी के लिए नमक फ्री हो जाएगा। देखें एक एवरेज बंदा अपने 24 घंटे कैसे गुजारता है, और एक मुल्क का प्रेसिडेंट जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ले रहे वो कैसे 24 घंटे गुजारता है। इमेजिन फिर 24 घंटे वही है, यूज किस तरह करने हैं। मेरा दोस्त था मेरा कुवैत में, उसने मेरे से एक बुक मांगी बारो करने के लिए, तो मैंने बुक उसको दे दी। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद उसने बुक ना दी, फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि मैं बुक लेने आ रहा हूँ। मैं गया उसके पास, घर में गया, उसने बुक लाकर मुझे दी। मैंने कहा ख़त्म कर ली। कहता है अब उम्र ये अफसोस से कहना पड़ता कि 3 महीने में मैंने सिर्फ 10 पेज ख़त्म किए। मैंने कहा क्यों? कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं निकला। कहता आप कैसे टाइम निकाल देते हो? मैंने कहा ये बताओ, चलो ज़रा रिवर्स जाते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है। कहता सुबह उठता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 7 बजे काम पर, 4 बजे वापस आता हूँ, तो थोड़ा आराम करता हूँ, फिर डिनर खाता हूँ, फिर टीवी देख लिया, उसके बाद सो जाता हूँ। इसी तरह ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। मैंने कहा थोड़ा पीछे जाए। मैंने कहा टीवी आप कितना देखते हैं? एक कहते ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे। मैंने कहा आपके पास टाइम? मैंने कहा देखो एक बात है, आज के बाद ये लेक्चर के बाद आप जिंदगी से ये फ्रेज निकाल देना, आई डोंट हैव टाइम। जरूरतमंद होकर ये लफ्ज उससे ये रिप्लेस कर दे इस सेंटेंस से, आई डोंट हैव प्रायोरिटी फॉर दिस। इतनी जरूरत रखना, जब भी कोई ऐसी बात हो, ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, सिंपल इससे रिप्लेस कर दें आई हैव नो प्रायोरिटी। इसको फॉलो करने से देखना आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। I don't have time, no, replace it, I don't have priority. Simple as that.
آج دیکھیں جب ٹو ڈو لسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہ ٹرینگل آپ یاد رکھیں، یہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں ٹرینگل آف اچیومنٹ. پہلی اس کی لائن ہے وٹ ڈو آئی ڈو، کیا کرنا چاہیے. وٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو T3W سے یاد کر لیں. وٹ ڈو آئی ڈو، کیا کرنا مجھے چاہیے، چوز کرنا آپ نے کیا کرنا چاہیے. دوسرا ہے وین ڈو آئی ڈو، مجھے کب کرنا ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے ہاؤ ویل ڈو آئی ڈو. دیکھیں اف سم تھنگ ورک ٹو ڈو اٹ دین ڈو اٹ ویل اور ڈونٹ ڈو اٹ. یہ تین چیزیں یاد رکھنا، 3 W's، وٹ، وین اینڈ ویئر. اب ویئر تو آ جائے گا، تو ویل بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کیا جائے. ہمارے حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو کام کرے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو احسن طریقے سے کرنا چاہیے. تو ڈو لسٹ میں دیکھیں افیکٹونیس کیا ہے، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان رائٹ سیکوینس. ہم لائف کے اندر کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان رانگ سیکوینس، کبھی کبھی رائٹ سیکوینس بھی ہوتا ہے لیکن ڈوئنگ دا رانگ تھنگ تو اس سے رزلٹ نہیں آتے. تو آئندہ سے یاد رکھنا ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان رائٹ سیکوینس، جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ اسمارٹر ناٹ ہارڈر. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس بندے کی لائف کے اندر ڈائریکشن نہیں نا، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. جیسے کوئی چٹھی لے لیں، اس پر ایڈریس نہیں ڈالیں گے وہ کہیں جائے گی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اسٹارٹس وتھ کلیئر ویژن اینڈ گولس. یہ ہمارا نیکسٹ ٹریننگ ہوگی ہاؤ ٹو سیٹ لائف گولس. تو بہت ہی امپورٹنٹ، جس کے پاس گولز نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ لے آئیں، مجھے بتا دو ٹائم کیسے گزار دیتا ہے، ہم بتا دیں کہ وہ بندہ کون ہے. دیکھیں آج میں نے جو یہ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے فروٹفل درخت کے ساتھ. جیسے آم کا درخت ہے، 15 سال اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، 15 سال بعد جا کر وہ پھل دیتا ہے. اسی طرح سب سے بڑا کچھ ایڈوانٹیج ہیں جو کہ ملتے ہی آپ کو اس عمر میں، جو کہ نہیں دوسری عمر میں نہیں ملتے. میں ایک دن گیا، ہسبینڈ وائف تھے، بوڑھے تھے 80 سال کے، کہتے ہیں یار ہمارا بڑے افسوس ہے، پریشان تھے، اسٹریس میں تھے. میں نے کہا دیکھو سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو اس لائف میں کیا ہے. ان کے پوتی پوتا ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کو یہ نصیب ہے، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، جو مجھے نہیں ہے، وہ اسی ایج میں ملیں گے. تو سب سے بڑے جو دو سب سے بڑے ایڈوانٹیج ہیں بڑی عمر میں ملتے ہیں. ہمیں غلط فہمی ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو سب سے بڑے 2 ایسٹ ہم ملتے ہیں اس عمر میں وہ کیا ہے، جس کے لیے پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرتے ہیں. نمبر 1 از ایکسپیرینس، جو کہ جوانی میں نہیں ہوتا. نمبر 2 سب سے بڑا ایسٹ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ٹائم ہوتا ہے یہ جو کہ جوانی میں نہیں، جوانی میں بندہ تو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، یہ تیار ہو جاتا ہے. یہ درخت تیار ہو گیا فروٹ دینے کے لیے. دیکھیں اگر آپ نے پوری لائف میں 80 سال میں کچھ نہیں کیا، جاتے وقت آپ نے ایک کام کر دیا جس کے ساتھ دوسروں کو آسانی پیدا ہو گئی ہے، زندگی بن گئی ہے، دیٹ کورس آل یور لائف. یہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے. اکثر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پوچھتا ہوں واٹ از یور پرپز، تو کہتے ہیں ہم نے اچھی جاب تھی، بچے تھے. میں نے کہا نہیں، وہ سکسیس میں آ جاتا، پرپز میں نہیں آتا. پرپز از ہائر دین دیٹ. پرپز کیا ہے لائف کا، کہ آپ دوسروں کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ کو. امام شافعی نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی، وہ کہتے تھے یا تو اس دنیا میں آپ اضافہ کر رہے ہیں یا آپ خود اس دنیا میں اضافہ تھے. آپ دونوں میں سے ایک ہے، یا تو آپ کنزیومر ہیں یا کنٹریبیوٹر ہیں. جو کچھ بھی رہا کم سے کم ایک چیز تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس دنیا میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. تو یہ آخری کوٹ ہے، یہ دیکھیں یہ فروٹفل درخت ہے، یہ آپ ہے. The gift of becoming old is the best time for giving, which is the ultimate purpose and joy of life. یہ سب سے بڑا
دنیا زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی ہے اور سب سے زیادہ انجوائے بھی ہے. لیکن خوشی کیا ہوتی ہے کہ جس سے انکنڈیشنل تو پتہ نہیں تھا کیوں خوشی ہو رہی ہے, وہ اسی ایج میں دینے سے ملتی ہے. دیکھیے, ٹائم از لائف, چیریش ایچ مومنٹ while you have it. ہر اس سیکنڈ کے لمحے کی قدر کریں جو آپ کے پاس ہے. کسی کو